الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الكريم. عزیز لال بدخشاں، آج جو میں نے آپ کے لیے گوتہ زمیں کر کے چند موتیوں کو آپ سبھی طالبات و طلاب کے سامنے پیش کرنے کی سعی اور سعادت حاصل کرنے کی مشق کی ہے، تو میں آج ان اختصاری لمحات میں وہ سب موتیاں جو چن چن کے لائی ہیں حاضر خدمت کرنے جا رہا ہوں۔ میرے ادبی آسمان کے ستاروں، جو موضوع، جو ٹاپک، جو عنوان آپ کے لیے آج میں نے یہاں چسپاں کیا ہے، آئیے ذرا اس کا پہلے مشاہدہ کرتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین، ہمارا موضوع جیسا کہ گزشتہ دنوں سے مسلسل جاری ہے کہ خطوط نگاری کا جو فن ہے اس سے کیسے حاصل کیا جائے، اس سے کیسے سیکھا جائے، اور اس کے خاص جو مدعا ہیں، ان مدعا یا ان مقاصد و اغراض کی ذرا ایک بار پھر ذہن میں تازہ کریں۔ جیسا کہ خطوط نگاری کے حوالے سے ہم اپنے طلاب، اپنے تلاميذ میں ان باتوں کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اصل میں بول چال روزمرہ کی جو ہے زبان دانی جو ہے ہماری، یعنی پورے خطہ یعنی جموں و کشمیر میں جو تمام مذاہب، تمام لوگوں کی زبان ہے، چاہے وہ کس خطہ یعنی کشتواڑ سے تعلق رکھتے ہو، ڈوڈا سے تعلق رکھتے ہو، یا مضافات میں جو جموں ریجن میں قیام پذیر ہے، یا اس وادی گلپوش کے طول و بلند پہاڑیوں پر مقیم ہیں، ان سبھی لوگوں کی ایک مشترکہ بول، ایک مشترکہ زبان وہ اردو ہے۔ اس اردو میں ہم اپنی بول چال، ہم اپنے مراسلہ، ہم اپنے ابلاغ کو کیسے جاری کرے، ان آداب کو ملحوظ نظر رکھنے کے لیے میں نے آج آپ کے لیے یہ چند جو مقاصد وہ ہمیں ذہن میں رکھنی ضروری ہے۔ تو اس طرح اردو ادب میں بول چال کے آداب جو ہے، مراسلہ نگاری کے فنون کی جو پہچان اور معرفت ہے، اور ذرائع ابلاغ یعنی جن خطوط سے ہم ایک دوسرے سے واقف ہو جائے، ایک دوسرے کی خبر اتر پوچھ سکتے ہیں، تو ان حالات میں، ان واقعات میں ہم ایک دوسرے سے کیسے اطلاع حاصل کرے، ہم ایک دوسرے سے کیسے مونس و محب ہو جائے، اور یہی ہیں وہ غرض غائد، جن غرض غائد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان مکتوبات کو تحریر میں لاتے ہیں۔ تو آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، خطوط نگاری کی اس ترکیب کے حوالے سے ہم نے جو آج درخواست تحریر کرنے کے جو اجزائے ترکیب یہاں مرتب کیے ہیں، جیسا کہ سب سے پہلے ہم نے اس آفیسر کا
عہدہ جو جس محکمہ میں ہے، جس عہدہ پر وہ فائز ہے، اس کو یہاں مرقوم کرنا ہے، اور اس کا مقام و مرتبہ جس مقام، جس محکمہ یا جس عہدہ پر فائز ہے، اس کو بھی یہاں اس کا تذکرہ لازمی ہے، اور وہ بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے غرض گزارش، اور یہ غرض گزارش ہم نے اس عہدہ دار یا آفیسر کے مرتبہ کے فوراً بعد ایک طرف یعنی بائیں کنارہ پر خط میں تحریر کرنا ہے، اور اس کے بعد اس آفیسر کے نام القاب تحریر کرنے ہیں۔ تو تحریراً جو القاب آئے، اس کے بعد ہم نے سیدھے اپنے اس عرضداشت کی طرف منتقل ہونا ہے۔ تو اس مضمون عرضداشت میں ہم نے اپنی عرائض بیان کرنی ہیں۔ تو اس میں اختتامی نوازش یعنی جو یہ ہم مضمون اس خط میں لکھنے جا رہے ہیں، اس درخواست میں لکھنے جا رہے ہیں، اس کے آخری پیرا میں ہم اپنی نوازش کو پھر ایک بار ذرا زور سے بیان کریں۔ تو اختتام ہونے کے بعد وہاں تاریخ بھی مرقوم کرنی ضروری بھی ہے، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تحریر جو مکتوب پر لکھی ہوئی ہے کہ کب یہ مورد وجود میں آئی ہے۔ تو آخر پر ہم نے تعارف العارض یعنی جو ہم عرض گزار جو ہوتا ہے اس کا یہاں نام و نامی تحریر کرنا ہے، اور اس کا پتہ بھی ضروری یہاں مرقوم کرنا ہے۔ تو اس طرح آج میری اس مجلس درس میں جو طلاب، جو لال بدخشاں، جو اللولو و مرجان زیر درس ہے، میں ان کے لیے آج جو ایک مثالی درخواست آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آئیے دیکھیے، یہ دراصل ایک درخواست ہے بخدمت جناب تحصیلدار صاحب تحصیل قاضی آباد، درخواست بغرض دستیاب ضروریات زندگی بابت باشندگان حلقہ سپر ناگہامہ۔ جناب عالی، گزارش خدمت یوں ہے کہ حلقہ سپر ناگہامہ میں اکثر گھرانوں کی اشیاء خوردنی اختتام ہوئے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے دکاندار حضرات بھی گھروں میں محصور ہیں، اس لیے آپ جناب والا سے التماس ہے کہ دکاندار حضرات کے لیے اوقات اور ہدایات جاری فرمائیں تاکہ عوام ضروریات زندگی حاصل کر سکیں۔ وقفہ بوقفہ سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھتے ہوئے آپ کی اجازت سے حاضر رہیں۔ این نوازش ہوگی۔ تاریخ 25 اپریل 2020 عیسوی۔ العرائض باشندگان حلقہ سپر ناگہامہ۔ میرے عزیز گلمان جنت، یہ جو میں نے آپ کے لیے مثالی تحریر ایک درخواست پیش کی ہے، موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ آپ سبھی لطیف اللسان طالبان لسانیات کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ ایک طالب علم وارث علم و ادب ہوتا ہے، اور اس وارث علم و ادب کو ہمیشہ ہر حالت میں اپنی علمی کاوشوں کو بروئے کار لانا ضروری ہے۔ اس لیے
اس کا دل و دماغ، اس کا ذہن، اس کا تخیل موجودہ حالات میں ہمیشہ علم و ادب بالعموم اور لسانیات کے حوالے سے بالخصوص ہوشیار رہنا ضروری ہے، اور اس طرح وہ اپنی مطالبات، اپنی گزارشات، اپنی آرزو، اپنے ان حکام تک پہنچا سکتا ہے جن کے زیر نگرانی، جن کی زیر ذمہ داری وہ بحیثیت عوام، وہ بحیثیت ایک سٹیزن، ایک شہری ہوتا ہے۔ لہذا آج ہم نے یہ جو مثالی درخواست آپ کے سامنے رکھی ہے، امید ہے کہ اس درخواست کو مثال کے طور پر آپ عملاً اپنانے کی کوشش کریں گے اور اپنی ضروریات زندگی جو آپ کو ہے وقتاً فوقتاً اپنی حکام تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس طرح یہ تفسیر جو ہے، اس طرح یہ جو مراسلہ نگاری ہے، اس کو مکالمہ میں ہم تبدیل کر سکتے ہیں۔ شکریہ، انشاءاللہ العزیز، اللہ حافظ نگہبان، پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے رخصت۔